جی خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے۔ گزشتہ روز لندن شہر سرے کے میئر راجہ الیاس کے اعزاز میں ایک ادبی محفل کا انعقاد راجہ شاہد نے راولپنڈی میں کیا، جس میں اہم ادبی شخصیات نے شرکت کی، جن میں چیف ایڈیٹر روزنامہ مرکز سیف اللہ سیف، چیف ایڈیٹر چودھری عامر روزنامہ جموں کشمیر، سردار ظہیر احمد روزنامہ مرکز کے علاوہ راجہ الیاس کے استاد محترم جناب راجہ آزاد صاحب نے خصوصی شرکت کی۔ شاعرہ امبرین امبر کے اشعار پر آئے ہوئے مہمانوں نے ان کی شاعری پر دل کھول کر داد دی۔ مزید جانیے سردار ظہیر کی اس رپورٹ میں۔ میم امبرین، آپ نے بڑے اچھے اشعار پڑھے یہاں پہ، کب سے شاعری سے وابستہ ہیں اور آج کی جو محفل ہے اس میں راجہ الیاس صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ میں کالج کے زمانے سے شاعری کر رہی ہوں اور بس تھوڑا بہت اس ٹائم لکھا، اس کے بعد پھر اپنی فیملی لائف میں بزی ہو گئی۔ اگست 2020 میں جو ہے وہ میرا پہلا شعری مجموعہ شام پھر سے مہکے گی وہ پبلش ہوا۔ اگر میں روٹھ جاؤں تو میرا پھر دل جلانے کو، اگر میں روٹھ جاؤں تو میرا پھر دل جلانے کو، وہ اپنے پیار کے قصے پرانے ڈھونڈ لیتا ہے، وہ میرے پاس رہنے کے بہانے ڈھونڈ لیتا ہے، کہاں رکھا ہے میرا دل ٹھکانے ڈھونڈ لیتا ہے۔ راجہ الیاس صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ دو بات۔ راجہ الیاس صاحب کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ ابھی اکثر یو کے کا وزٹ کر کے آئے تھے، انہوں نے آ کے میرے ساتھ شیئر کی یہ بات کہ وہ سیر و سیاحت کو یہاں پہ پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان کا جو ایک بیڈ امیج جو ہے وہ باہر کے کنٹریز میں جو بنا ہوا ہے، اس امیج کو ہم ایک اچھا جو ہے وہ امیج میں پورٹری کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب ٹورزم کے حوالے سے پاکستان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا کمیاں ہیں، اور آپ اس حوالے سے کوئی پیش رفت کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بڑا اچھا سوال جو میرے دل کے بہت قریب ہے وہ کیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ٹورزم ہمارا ایک مشغلہ بھی ہے، لیکن میں آپ کو پوری نیک نیتی سے یہ بات بتا سکتا ہوں کہ جو نیچرل بیوٹی آپ کو آزاد کشمیر اور پاکستان کے ناردرن ایریا میں نظر آئے گی، یہ شاید ہی آپ دنیا میں کہیں دیکھ پائیں۔ ٹورزم جو ہے یہ کسی بھی ملک کی معیشت کے حوالے سے ایک ریڑھ کی ہڈی آپ سمجھیں، لیکن چند ایک چیزیں جو ہے نا اس کا خصوصی طور پہ اگر خیال رکھا جائے کہ وہاں ذرائع عام رفت جو ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے، صفائی کا انتظام جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے نا اس کا بہتر ہونا بڑا ضروری ہے، اور پھر جو لوکل کمیونٹی ہے اس کا ایک ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ ہم پچھلے دنوں آسٹریلیا میں گئے، جانے کا مقصد تو وہ T20 سیمی فائنل اور فائنل دیکھنے تھے، لیکن ہم اس ملک میں بڑا گھومے پھرے اور بڑی خوشی ہوئی، پورا مہینہ وہاں گزارا۔ ہم نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو، ہم 3 فیملی تھی، 6 لوگ تھے، اور ہمیں 7 سیٹر گاڑی چاہیے تھا۔ ہم نے 7 سیٹر گاڑی دیکھا، وہ کوئی 4تھے 5ویں نمبر پہ کھڑی تھی۔ ہم اس کے پاس گئے تو اسے ہم نے کہا کہ جی ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، چونکہ ہم نے انٹرنیٹ پہ دیکھا کہ وہاں ایک مسجد ہے، تو وہ پوچھنے لگا کہ آپ کیوں وہاں جا رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہم نے نماز جمعہ ادا کرنی ہے اور یہ اس کی ٹائمنگ ہے، اور اس سے پہلے ہم وہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ وہ وہاں سے کم از کم 45-50 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو ایک ٹیکسی ڈرائیور وہ ہمیں ایڈوائز کرتا ہے کہ جی آپ وہاں جانے کے بجائے یہاں کیوں نہیں جمعہ پڑھ لیتے، ادھر سامنے چرچ ہے وہاں جمعہ ہوتا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے گاڑی کی چابیاں نکالی، دوسرے ٹیکسی ڈرائیور کو دی اور اسے کہا کہ اگر میری گاڑی موو کرنے کی ضرورت ہوئی تو یہ گاڑی موو کر دینا، میں ان کو چرچ تک راستہ دکھا گیا۔ جب چرچ سامنے آیا تو اس نے کہا جی وہ سامنے چرچ ہے، تو ابھی وہ کوئی بندہ آئے گا، وہ دروازہ کھول دے گا اور آپ نماز پڑھ لیں۔ تو یہ چھوٹی سی بات تھی، ابھی تک میرے ذہن سے یہ بات نہیں نکل رہی ہے کہ کیا ہم اپنے ملک میں اس طرح کا رویہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا لوگوں کے ذہن میں رہ جاتی ہیں، تو پھر کئی دفعہ۔ لیکن سر چرچ میں نماز پڑھنے والی بات سمجھ سے باہر ہے۔ نہیں، یہ آپ کی اگر سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو میں کیا کروں۔ وہ وہاں چرچوں والوں کے ذہن بڑے کشادہ ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ فلاں ہے، وہ
کہتے ہیں جی عبادت کرنی ہے آپ نے، جس بھی دین کے آپ فالوور ہیں، یہ چرچ کھلا ہوا ہے، آئیں آپ نماز پڑھیں۔ اسی میں بات آپ کو بتاؤں کہ ہم بہت سے غیر اسلامی ممالک میں گئے ہیں سیاحت کی غرض سے، ہم نے کہیں بھی کسی چیز کی 2 پرائسز نہیں دیکھی، یا کسی نے ہم سے 50 پاؤنڈ مانگے ہوں اور 5 پاؤنڈ پہ وہ چیز دے دی، وہاں قیمت لگی ہوئی ہے، آپ نے بھی وہی قیمت دی ہے، میں بھی وہی دوں گا، ہر آدمی سیٹسفائیڈ ہو کے جاتا ہے کہ باقی جی ایک ہی پرائس ہے۔ یہ صرف مسلم ممالک میں ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی پرائس لسٹ ہے نہیں، اور وہ بندہ دیکھ کے اسے اپنا قیمت وصول کرتے ہیں، جو کہ ٹورزم کے حوالے سے ایک نقصان دہ چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 1-2 سالوں میں یا 5 سالوں میں صرف جو ہمارے جو ہے نا پاکستانی ڈیو نیشنلٹی کے ہیں، اگر ہمارا میڈیا اور ہماری حکومت صرف انہی کو اٹریکٹ کر لینا واپس اپنے ملک میں ہونا، تو آپ 2-4-5 سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اربوں روپیہ اس انڈسٹری میں اتنا پیسہ ہے کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ناگرا فالز سے کہیں زیادہ خوبصورت واٹر فالز آپ کو آزاد کشمیر میں نظر آئیں گے۔ انہوں نے وہاں کیا ہوا، انہوں نے وہاں لائٹس اس طریقے کی جو ہے نا لگائی ہوئی ہیں، ڈفرینٹ کلر کی لائٹ، کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ تو رینبو سے بھی اوپر کھڑے ہیں، رینبو آپ کو اپنے قدموں میں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ان کا کمال ہے اس جگہ کو ڈیولپ کرنے میں، واقعات، آنیسٹی، ڈسپلن، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ٹورزم کو بڑا پروموٹ کرتی ہیں۔ میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس طرح کے حالات اپنے ملک میں ہیں تو جو فارن ٹورسٹ جو ہیں وہ جو ایک دفعہ آئیں گے وہ دوبارہ اپنے گروپس لے کے آئیں گے۔ سر ٹورزم کے علاوہ جو ایکسپورٹ پاکستان جیسے امپورٹ میں ابھی بالکل ڈالر اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کی سروائیول جو ہے ایکسپورٹ میں ہے، تو پاکستانی پروڈکٹ کو یو کے کی سطح پہ کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ یہ آپ کا ایک اچھا سوال ہے، ان کے لیے دراصل تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارا بزنس مین جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے جی کہ اے بندہ آ جایا مجھے پتہ نہیں آپ سے یا نہ، اس سے جو کچھ نکلتا ہے نکال۔ ہمارا بزنس مین جو ہے نا وہ یہ نہیں کرتا ہے کہ کوالٹی کو امپروو کیا جائے۔ میں ذاتی طور پہ ایسے لاکھوں پاؤنڈ کے کانٹریکٹ سے واقف ہے کہ جن لوگوں نے کوئی بزنس شروع کیا ان کو سیمپل کچھ اور بھیجا گیا، لیکن جس وقت وہ اپنا مال کی ڈیلیوری آئی وہ سب اسٹینڈرڈ تھا، تو ان لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہاں میرے عزیزوں میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں روپیہ انویسٹ کیا ہے، کسی نے کوئی فیکٹری لگائی، کسی نے کوئی، اور وہ محتاج کس کے آ کے ہو جاتے ہیں؟ بجلی والے لائن مین کے، پانی والا جو ٹوٹی کھودتا ہے، ان نے پھر بلیک میلنگ شروع کر دینی ہے کہ جی ہمیں اتنے پیسے دو، منتھلی دو، اور اوپر والوں سب کو پتہ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ان سے پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں، اس لیے وہ دوسری طرف اپنے منہ پھیر لیتے ہیں جی کہ ہمیں پریٹینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ، حالانکہ وہ خود بتاتے ہیں جی کہ ہم نے اوپر تک کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے جو ہے نا ہم آپ سے یہ چیزیں۔ مجھے ذاتی طور پہ اندازہ ہے کہ ہم اگر چاہیں تو انشاءاللہ ہم بہت سے انویسٹر کو بھی اٹریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جب تک وہ سازگار ماحول نہ ہو تو میں کس منہ سے جا کے کسی کو کہوں کہ تم 4 یا 6 کروڑ روپیہ وہاں انویسٹ کرو، خدا نہ خواستہ اس سے یہاں جو ایک مافیا ٹائپ لوگ وہ کسی کو جو ہے نا یہاں سروائیو نہیں کرنے دیتے ہیں، تو اس لیے میں بار بار جہاں بھی جاتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا بہتر ہونا، ہمارے اخلاقی رویوں کا بہتر ہونا۔ سر ایک آخری سوال چھوٹا سا کہ پاکستانی اوورسیز پاکستانیز کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، اور جب وہ اپنی ساری زندگی وہاں پہ سرو کرتے ہیں، یہ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ان کی پراپرٹیز پہ قبضہ ہو جاتا ہے، اس حوالے سے ان کے لیے بھی کوئی اقدامات اٹھائیں گے آپ؟ قیادت سے ملیں گے کسی سے؟ ہماری کوشش تو ہے، میں اگر موقع ملے تو میں اخبارات میں بھی چھوٹے موٹے آرٹیکل، چونکہ میں نے وہاں سول سروس سے بڑا لرن کیا، پھر لوکل گورنمنٹس میں آنے کے بعد بہت کچھ لرن کیا، اور میں نے جو کچھ سیکھا میری کوشش ہوتی تھی
कि मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूँ, एक्सपर्टीज़ जो है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र की जाए। लेकिन हमारी आवाज़ तो वो नकार खाने में तोते की आवाज़ है, कौन सुनता है। लेकिन आपने बजा फरमाया, मेरी कोशिश होगी कि मैं अगर अहले इख्तियार से मिल सकूँ और उन तक ये बातें पहुँचा सकूँ तो मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा। सर आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। खुदा। शाहिद साहब, राजा इलियास के हवाले से क्या कहेंगे, जो मेयर इस टाइम यूके के मेयर भी हैं? राजा इलियास साहब बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और अदबी भी हैं, और दूसरा ये टूरिज़म के हवाले से पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं। और इस टाइम पे जो हमारे मुल्क की नीड है वो बेसिकली फॉरेन जो रेमिटेंसेस हैं वो बड़ी अशद ज़रूरत है। तो उसमें जो मेयर इलियास साहब हैं, जो वाकई के मेयर हैं, वो इस मुल्क में इस दौर में अगर कोई अपने पैसा लगाना चाहते हैं और कोई चीज़ प्रमोट करना चाहते हैं तो ये बड़ी अच्छी और खुशी की बात है। भाई साहब, राजा इलियास साहब के हवाले से मेयर यूके हैं, क्या कहेंगे? आज की एक ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया था, उसमें आप भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे उनके हवाले से? मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले तो लियाकत साहब और शाहिद साहब का शुक्रिया है कि जिन्होंने ये इतनी खूबसूरत महफिल जो है ना यहाँ पे मुनक़्क़िद की है उनके एजाज़ में। राजा इलियास साहब माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं, और वहाँ पे भी जो है ना हमारे ख़ास करके पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से जो है ना ये अपनी कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं। सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी, USA, इस्लामाबाद।